بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادی گلابی اور سنہری پرندہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دور دراز بادشاہت میں ایک شہزادی رہتی تھی جس کے سنہرے اور گلابی بال تھے۔ وہ اپنے گلابی بالوں کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ بادشاہت میں ہر کوئی اس کے بالوں کا دیوانہ تھا۔ بہت سے نوجوان اس کے لیے گلاب پیش کرتے اور پوچھتے کہ اس میں سے کون سا گلاب اچھا ہے۔ شہزادی کہتی کہ مجھے سارے گلاب پسند ہیں۔ پھر وہ ان نوجوانوں یا بچوں کو گلے لگاتی اور گدگدی کرتی تو وہ ہنسنا شروع کر دیتے۔ شہزادی ہر روز اپنے محل کے چھجے پر جاتی اور تالی بجاتی اور ایک سنہری پرندہ آتا اور اس کے بازو پر بیٹھ جاتا۔ پھر وہ پرندہ سنہرے گیت گانا شروع کر دیتا۔ اس طرح بادشاہت میں ہر کوئی گہری نیند میں سو جاتا اور انہیں اچھے اچھے خواب آتے۔ شہزادی بھی اس میں شامل ہو جاتی۔ جب سب لوگ صبح کے وقت اٹھتے تو بہت خوش ہوتے کہ ہمیں آج بہت سنہری خواب آئے ہیں۔ ایک دن ایک چڑیل کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ شہزادی کو خوش دیکھ کر بہت غصے میں آ گئی۔ اس نے شہزادی کو بددعا دی کہ اس کے بال پھیکے پڑ جائیں اور اس نے کالا جادو کر دیا۔ اس طرح شہزادی کے بال گہرے سیاہ ہو گئے اور وہ رونے لگی اور وہ جلدی سے چھجے پر آئی اور تالی بجائی۔ اس طرح پرندہ وہاں آیا تو شہزادی نے پرندے کو کہا، اے سنہری پرندے، اس بات کا کوئی حل بتاؤ، میرے بال پھیکے پڑ گئے ہیں۔ اور وہ رونے لگی۔ تبھی پرندے نے شہزادی کو کہا کہ اپنے بالوں کو گلاب کے پانی میں ڈالو، اس طرح بال پہلے جیسے ہو جائیں گے۔ شہزادی نے وہی کیا۔ ایک پانی کا بہت بڑا ٹب لیا، اس میں پانی ڈال دیا اور گلاب کی پتیاں ڈال دی اور اپنے بالوں کو اس ٹب میں ڈال دیا۔ اس طرح شہزادی کے بال پہلے جیسے گہرے گلابی جیسے ہو گئے۔ پھر شہزادی جلدی سے چھجے پر آئی اور تالی بجائی تو اس طرح سنہری پرندہ آیا اور شہزادی کے بازوں پر بیٹھ گیا۔ شہزادی نے اس پرندے کا شکریہ ادا کیا اور پرندے نے سنہری گیت گایا اور اس طرح پھر سے سارے لوگ سو گئے گہری نیند میں اور انہیں اچھے اچھے خواب آنے لگے۔ چڑیل یہ دیکھ کر پھر غصے میں آ گئی اور اس نے پھر سے شہزادی پر کالا جادو کیا اور اسے بددعا دی کہ اس کے بال سیاہ پھیکے پڑ جائیں۔ اس طرح شہزادی کے بال گہرے سیاہ ہو گئے اور بادشاہت میں ہر گلاب پر اس نے جادو کر دیا اور سارے گلاب ٹوٹ کر گر گئے اور ختم ہو گئے۔ اس طرح شہزادی رونے لگی اور پھر سے گھر کے چھجے پر آئی اور تالی بجائی تو سنہری پرندہ آیا اور اس کے بازوں پر بیٹھ گیا اور پرندے سے پوچھنے لگ گئی کہ میرے بالوں میں کوئی حل بتاؤ۔ پرندے نے وہی حل بتایا کہ بالوں کو گلاب کے پانی میں ڈال دو، یہ پہلے جیسے ہو جائیں گے۔ لیکن شہزادی نے کہا کہ یہاں پر ایک گلاب بھی نہیں بچا تو میں اب کیا کروں؟ پرندہ یہ کہہ کر اڑ گیا۔ تو شہزادی رونے لگی اور شہزادی کا ایک آنسو چھجے سے گرا اور زمین پر آ کر گر گیا۔ وہاں ایک راجکمار آیا اور راجکمار نے یہ دیکھا تو اس نے اپنی جیب سے شہزادی کا ایک بال نکالا اور اس آنسو پر رکھ دیا تو ایک چمتکار ہوا، وہ بال ایک گلاب میں تبدیل ہو گیا۔ پھر وہ راجکمار محل میں داخل ہوا اور اس نے وہ گلاب راجکماری کو دیا۔ راجکماری نے اس بال کی پتیاں کی اور پانی میں ڈال دی اور اپنے بالوں کو پانی میں جب ڈالا تو پہلے جیسے ہو گئے اور راجکمار کا شکر ادا کرنے لگی۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ وہ بال کہاں سے آ گیا؟ پھر اس نے بتایا کہ بچپن میں نے راجکماری کا ایک بال توڑ لیا تھا اور اس نے میرا ایک بال توڑ لیا تھا، اس لیے ہم دونوں نے یہ بال محفوظ رکھے ہوئے تھے، تو میں نے آنسوؤں پر اس کا بال رکھا اور وہ گلاب بن گیا۔ شہزادی کا باپ اس سے بہت خوش ہوا اور اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے طے کر دیا اور ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ اور اس طرح محل میں ہر طرف گلاب کے پھول پھر سے اگائے۔ پھر وہاں سے چڑیل کا گزر ہوا۔ چڑیل نے یہ سب دیکھا تو وہ غصے میں پھوٹ پڑی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس طرح پھر سے سنہری پرندہ آتا اور سنہری گیت گاتا اور بادشاہت میں ہر کوئی اچھی نیند سوتا اور اچھے سنہری خواب دیکھتا۔ اس طرح راجکماری اور راجکمار خوش رہنے لگے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اللہ کی مدد و نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے
اور ہر تکلیف اور مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور ہر بلا شبہ ہر تنگی و مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ حافظ۔